السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ نفس کو کمزور کرنے، نفس کو مارنے کے اوپر اولیاء اللہ کون سا طریقہ کار اپناتے تھے۔ یہ واقعہ کتاب ماد المعانی کے صفحہ نمبر 193 اور 94 پہ درج ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ وزیر زادہ تھے، یعنی آپ اپنے وقت کے وزیر کے بیٹے تھے۔ تو آپ نے کچھ عرصہ بعد آپ کو حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ مجھے اپنے دست بیعت فرما لیں، میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ تم وزیر زادے ہو اور تم ہماری بات نہیں مان پاؤ گے، تو یہ رستہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا حضرت جنید بغدادی کو کہ میں جو حکم کہیں گے آپ، میں مان لوں گا، آپ مجھے دست بیعت فرما لیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا کام سر منڈوانا اور گدڑی پہنانا ہے، تو سر منڈوا لے اور گدڑی پہن لے۔ تو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے وزیریت اور حاکمیت ترک کر دی اور سر منڈوا لیا اور گدڑی پہنا دی، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ، اب جہاں جہاں تمہارا تعلق ہے، جہاں جہاں تمہاری عزت و احترام ہے، وہاں جاؤ اور گدا گری کرو۔ تو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جہاں جہاں تعلقات تھے، جہاں جہاں پہچانیت تھی، وہاں گئے، گدا گری کرتے رہے۔ پہل تو کچھ لوگوں نے سونا چاندی زیورات تک دیے، لیکن آہستہ 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 لوگوں نے دینا بند کر دیا۔ ایک دفعہ خالی جھولی لے کے آپ کو جو کچھ بھی ملتا تھا آپ حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں لا کے پیش کر دیتے تھے، لیکن ایک دفعہ آپ خالی جھولی لے کے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ آج خالی جھولی لے آؤ؟ فرمایا کہ حضور اب لوگ کچھ دیتے ہی نہیں، پہلے تو بہت کچھ دیتے تھے، لیکن اب لوگوں نے پاگل کہنا شروع کر دیا مجھے کہ یہ تو پاگل ہو گیا کہ حاکمیت چھوڑ کے، وزاریت چھوڑ کے یہ فقیری کا لباس پہن لیا اس نے۔ تو آپ نے پھر اس کو بیعت کیا اور پھر سلسلے کے اوراد و اشعار اور چلہ کشی کروائی۔ پھر آپ نے دعا فرمائی کہ مرشد کا جو حق تھا مریدوں کے اوپر وہ میں نے ادا کر دیا، آگے اللہ تعالیٰ آپ کی منازلوں کو طے فرمائے۔ اور یہی طریقہ کار سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ آپ ایک دفعہ جہاں سے آپ گزرتے تھے رستے میں بادشاہ وقت کا تخت بھی ہوتا تھا، ساتھ وزراء بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ جب گزرتے تو بادشاہ وقت وہ آپ کے ادب میں، آپ کے احترام میں کھڑا ہو جاتا، لہٰذا پوری دربار آپ کے ادب میں کھڑا ہو جاتا۔ لیکن ایک دفعہ آپ گزرے تو آپ نے بادشاہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، تو بادشاہ نے آپ کو برا بھلا کہا اور بیٹھ گیا۔ اگلے دن جب آپ گزرے تو بادشاہ آپ کے احترام میں نہیں اٹھا، تو آپ کے ایک مرید نے آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ تھا، آپ تو ادب کے خلاف یہ کام کر دیا کہ وقت کے بادشاہ کی طرف منہ کر کے آپ نے تھوک دیا۔ تو آپ نے اپنے مرید سے فرمایا کہ جب بادشاہ وقت میرے ادب میں کھڑا ہو جاتا تھا تو میں اپنے نفس کی طرف دیکھتا تھا، تو اس میں نفس کی خوشنودی تھی، نفس مجھے یہ فیل کرواتا تھا، یہ محسوس کرواتا تھا کہ تو کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے کہ بادشاہ وقت تیرے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے نہ تو بادشاہ کے کھڑے ہونے سے کوئی غرض ہے اور نہ ہی بیٹھ جانے سے کوئی غرض ہے، میں تو اپنے نفس کی خاطر یہ سب کام کر رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر آپ نے رمضان میں اپنے نفس کو باہر نکال کے جسم سے اپنے ہاتھ میں پکڑا تو دیکھا کہ وہ ایک چھپکلی کی طرح ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا ایسا راز ہے جس کی وجہ سے ابھی تک تو زندہ ہے؟ تو پہلے تو نفس نے بتانے سے منع کیا کیونکہ اس راز میں نفس کی موت چھپی ہوئی تھی، لیکن جب آپ نے سختی کی تو نفس نے کہا کہ جب لوگ آپ کو اللہ تعالیٰ کا ولی درویش کہہ کے آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو جو ذرا سی مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے میں ابھی تک زندہ ہوں۔
پھر آپ نے کیا کیا کہ رمضان کا دن تھے، جمعے کا دن تھا، یعنی رمضان کے روزے تھے، جمعے کا روزہ تھا، آپ نے ایک روٹی لی، پورے بازار سے کھاتے ہوئے روٹی کا چکر لگایا، اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کیسا اللہ کا ولی ہے، اس نے تو رمضان کا بھی ادب نہیں کیا، اور جب آپ واپس آئے آپ نے نفس کو دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ تو یہ ہے کہ نفس کو مارنے کے لیے اولیاء اللہ یہ طریقہ کار اپناتے تھے، یعنی اپنی نفس کشی کرتے تھے۔ یعنی ملامتی یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کو ملامت کرتا ہے تو پھر اس سے آپ کا نفس دبتا ہے، خوشامد سے نفس جوان ہوتا ہے، یعنی نفس زور پکڑتا ہے، طاقت پکڑتا ہے۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ بھی کشف المحجوب میں لکھ گئے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک کشتی میں سوار تھا، تو لوگوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا، بہت برا بھلا کہا، یہاں تک کہ وہ کھانا کھاتے اور چھلکے میرے اوپر پھینکتے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے مراتب بلند سے بلند فرماتا گیا کہ میں جتنی زیادہ برداشت کرتا تھا لوگوں کی ملامت کو تو اتنے ہی زیادہ میرے درجات بلند ہوا کرتے تھے۔ شیخ سعدی بھی اپنی تصانیف میں حکایات میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ میں ایک بزرگ ولی اللہ سے ملنے کے لیے گیا اس شوق سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کا دیدار کروں۔ تو کیا دیکھتے ہیں جب ان کے گھر گئے تو ان کی جو بیوی تھی تو انہوں نے تو کافی برا بھلا کہا ان کے بارے میں کہ یہ کون سا اللہ کا ولی، یہ کوئی ولی نہیں ہے، بہت برا بھلا کہا اس شخص کے بارے میں، اپنے خاوند کے بارے میں۔ تو جب آپ ان کے گھر سے نکلے تو جنگل میں رستے میں وہیں بزرگ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو مل گئے تو دیکھا کہ وہ ایک شیر کے اوپر سوار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں جو آپ کی بیوی ہے آپ نے ان کو کوئی ادب نہیں سکھایا، کوئی ادب کی تعلیمات نہیں دی، وہ تو آپ کے بارے میں اتنا کچھ کہہ رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا، تو جو ان کے خاوند تھے جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے فرمایا کہ جو یہ مجھے باتیں سناتی ہیں ان کو میں برداشت کرتا ہوں، اس سے میرا نفس دبتا ہے اور اللہ تعالیٰ میرے مراتب میں ترقی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔